ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی ہیں، اور بشیر بن کعب بھی موجود تھے۔ عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے، الحیاء خیر کلہ، حدیث سنی ہوگی آپ۔ بشیر بولے ہم نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار الہی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی آ جاتی ہے، حیا سے انسان جو شائع ہوتے ہیں وہ تھوڑے ویک بھی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا حیا سراسر خیر ہے، پوری خیر ہے، اور تم کہتے ہو اس سے کمزوری آتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے کہا قریب ہے تم پہ آسمان سے پتھر نازل ہوں، میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے یہ کہا۔ یعنی اتنا غصے میں آگے ابن عباس کہ ابو بکر اور عمر کی بات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے مت کرو، خواہ وہ ان کے دو قریبی ساتھی تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا، یہ پانچواں نقطہ ہے، یہ ایمان کے تقاضے بتا رہی ہوں آپ کو۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا، کیا مطلب کہ آپ کچھ نہیں بھولے، کچھ چھوڑا نہیں آپ نے جو فائدے کا تھا، یعنی دین میں کوئی نئی چیزیں اضافہ نہ کی جائیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے، چاہے عقیدے سے متعلق ہو یا عبادات سے متعلق ہو، کیونکہ جو بدعتی شخص ہوتا ہے اس کی گواہی ناقص ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، میں ان کو رسول مانتا ہوں، تو پھر ان پر تو دین مکمل ہو گیا، وہ تو نہیں بھولے، اور تم اپنی طرف سے ایک نئی بات ایجاد کرتے گویا آپ نے دین مکمل نہیں کیا اور آپ اپنی طرف سے کچھ نئی باتیں شروع کر رہے ہو۔ تو شریعت میں نئی چیزوں کا اضافہ کرنا ممنوع ہے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں نئے نئے امور نکالنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات سے متعلق بدعات کو رائج نہیں کرنا چاہیے، آپ کے نام پر کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو آپ نے خود نہیں کیے، جیسے آپ کو میلاد منانا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی منایا تھا اپنا کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ تو جب آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو پھر ہم کہاں سے شروع کر چکے؟ تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے اندر اللہ تعالی والی صفات نہیں ماننا، آپ مخلوق ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہیں، احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، رب خالق، مالک، رازق، مدبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مان سکتے کہ آپ نے بھی کچھ پیدا کیا یا آپ مالک ہیں۔ مالک کے دو جہان کس کو کہیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ یا یہ کہ کچھ خدائی اللہ کی ہے اور کچھ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے، ایسا نہیں۔ دنیا اور آخرت کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین۔ تو دنیا میں بھی جتنے امور ہو رہے ہیں، جینا مرنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوں گے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیثیت سے کم بھی نہیں کرنا اور زیادہ بھی نہیں کرنا۔ کم کرنا کیا ہوا؟ اب آپ بتائیے مجھے، ہم آپ کی حیثیت کب کم کرتے ہیں؟ مثلا جب ہم آپ سے زیادہ کسی اور کو امپورٹنس دیتے ہیں، جب ہم آپ کی شریعت کو مکمل نہیں سمجھتے، جب ہم آپ کی شریعت میں نئی نئی باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے خود نہیں کی، کہ نعوذ باللہ آپ بھول گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی دین میں فائدے کی چیز ہے۔ اور آپ کی حیثیت سے بڑھانا کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمجھنا۔ اور بعض اوقات تو لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ یہ فرق ہے
ہم میں اور نصارہ میں، کہ وہ اپنے پیغمبر کو عقیدت میں خدا کے برابر قرار دے گئے، اور ان کے پیچھے چلتے چلتے بعض مسلمانوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ نمبر 8 یہ کہ آپ کے قول کا احترام کیا جائے، آپ کی باتوں کا احترام، آپ کی مسجد کا احترام، آپ کی احادیث کا احترام۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن حدیث کی کوئی بک ہو یا حدیث کی عبارت ہو یا حدیث کی کوئی بات ہو تو اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو قرآن مجید میں کون سی صورت ہے جس میں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ سورۃ الحجرات میں آتا ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنا کیا ہے؟ احترام میں کمی۔ وہ ایک بات فرما رہے اور آپ کو نہیں یہ بات یوں ہے۔ جیسے مثلاً آپ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ آپ اپنی دوستوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اپنے بچے کی کوئی بات کر رہی ہیں، تو اتنے بچہ بول اٹھتا ہے نہیں امی ایسے نہیں ایسے، تو یہ کیا ہے؟ چاہے وہ بچہ سچا ہی ہو، لیکن اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ احترام، کہ اس نے ادب کے خلاف ہے یہ بات، اور بعد میں شاید اس کو اس وقت شاید آنکھیں بھی دکھا اور بعد میں ڈانٹے بھی کہ تم نے اس وقت یہ کیوں کہا تھا۔ اور ہر بچہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے گڑبڑ، وہ کر تو ماں کی اصلاح ہی رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ماں بھول جاتی ہے یا بچے کی سمجھ کم ہوتی ہے اور ماں کی سمجھ کچھ اور لیول کی ہوتی ہے، وہ ایک انداز سے چیز کو دیکھتی ہے، بچہ کسی اور انداز سے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ صحیح ہوں، لیکن بچہ تو بچہ ہی ہے نا پھر بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے مت بڑھو کہ ان کی بات کو کاٹ کے یا اس کو کم اہم سمجھ کے یا اس کو ان امپورٹنٹ قرار دے کے اپنی لاجک اور اپنی منطق جو ہے اسے زیادہ امپورٹنٹ قرار دو۔ تو یہ محمد رسول اللہ کی وضاحت تھی۔